سامعین کرام، خطیب اہل سنت قاطع غیر مقلدیت حضرت مولانا مفتی اختر حسین علیمی مدظ اللہ العلی ایک اعلی مدرس، بے باک مجاہد اور قابل اعتماد مناظر کی شکل میں ابھرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ آپ کے تعارف میں شہزادہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی اختر حسین علیمی ایک 4 سال محنتی صاحب بصیرت اور مخلص عالم ہے۔ تحقیق و تدقیق، نکتہ آفرینی و حق شناسی آپ کی فطرت میں داخل ہے۔ تسلف فی الدین اور غیرت حق آپ کا مزاج طبعی ہے، اور حضرت علامہ مفتی شبیر حسن کے بقول ایک باصلاحیت اور ذی استعداد عالم دین و شریعت ہیں۔ افتاء و فتویٰ نویسی میں بھی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملک کے فکری سیمیناروں میں شرکت کر کے بحثیں کرتے ہیں اور لکھنے پڑھنے کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ خوش اخلاقی اور ملنساری آپ کی عادت ہے۔ آئیے اب آپ کی ایک علمی تقریر سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے شان امام احمد رضا۔ اب آپ حضرات ایک دم تازہ دم ہو جائیں، ایک مارکت الآرا خطاب جو حقائق و معارف سے لبریز ہوگی، قرآن و حدیث کے دلائل سے مملو تقریر ہوگی، اور وہ بڑی عظیم شخصیت کی تقریر ہے جن کے پاس بڑی نسبتیں ہیں۔ ایک تو حضور محدث کبیر کے خلیفہ بھی ہیں اور حضور تاج الشریعہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوش بختی سے یہ کہ وہ حضور فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی امجد علی، حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے داماد بھی ہیں۔ یہ تمام نسبتیں تو ہیں ہی، ذاتی طور پر بڑی خوبیوں کے وہ مالک ہیں۔ حافظ مسلک ہیں بے شک حضرت اختر حسین، حافظ مسلک ہیں بے شک حضرت اختر حسین، امجدی رضوی بہاریں بن کے آئے خیر سے، امجدی رضوی بہاریں بن کے آئے خیر سے۔ اب میں گزارش کروں گا حضور کی بارگاہ کرم میں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کل کے رضا کانفرنس، نوریہ برکاتیہ، جلسہ دستار بندی، حضور مفتی اختر حسین صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء باوقار، خطباء کرام، ائمہ اعظام، حاضرین کرام، برادران اسلام، السلام علیکم۔ آج کی یہ پرنور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جسے اس محلے کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے کل کے رضا کانفرنس کا نام دیا ہے، اور اس عظیم الشان کانفرنس میں اس عظیم شخصیت کو لانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ بلا شبہ ان کی شان آج یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی اور ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزریں ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ آج اس عظیم شخصیت کی آمد کے حوالے سے سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ مجمع یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے علماء تشریف لا رہے ہیں اور آپ ان کی آمد پر کھڑے ہو رہے ہیں،
تاج الشریعہ تشریف لانے والے ہیں، آپ ان کے دیدار کے لیے بے چین اور مضطرب ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہر روز شخصیتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کے دل میں اپنے نبی سے جو ایک عظیم رشتہ جڑا ہوا ہے، وہی رشتہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ جو نبی کی عظمت کا پاسبان آئے، نبی کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے والی شخصیت آئے، تو یہ در حقیقت ہم ان کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے بے قرار ہیں تو یہ آپ کا دینی جذبہ ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اور ہم تو اس نبی کے دیوانے ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت نے بڑی پختگی کے ساتھ قسم کھا کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج اسی نبی پاک کی عظمت کا گن گانے کے لیے علماء کرام کا یہ جمع غفیر یہاں پر اکٹھا ہوا ہے، اور آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت آپ کے اس اسٹیج کو پرنور کرنے والی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سننے کی کوشش کیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے کوئی ایسا گھنگرج خطاب اس وقت کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو کچھ ضروری باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کرنے کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہوں۔ مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت اس عقیدے سے پڑھیں کہ اگرچہ آپ بمبئی کی سرزمین پر ہیں، مگر جس نبی کی ذات پر آپ سلام بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک سے کہ سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی کی عظمت الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگرچہ وہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے، مگر ان کے نبوت کی نورانیت آپ کے ہی شہر میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ اگرچہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فگن ہیں، مگر اپنے نور سے ہر عاشق کے گھر کو آباد کیے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر عاشق رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہم اس نبی پر درود و سلام بھیجیں جو بلا شبہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو کر ہمارے دلوں کے بھی حالات سے باخبر ہیں اور ہماری آواز کو بھی وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس مجمع میں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی علماء کی زبان سے، ان علماء کرام نے متعدد بار آپ کو رسول پاک کی یہ حدیث پہنچائی ہوگی کہ ایک مرتبہ سرور کائنات اپنے کاشانِ نبوت سے باہر تشریف لائے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 رجسٹر تھا۔ رسول پاک سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں ہاتھوں میں رجسٹر کیسے ہیں؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ داہنے ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس میں جنتیوں کا نام ہے، ان کے باپ دادا کا نام ہے اور ان کے خاندان اور قبیلے کا نام ہے، اور قیامت تک جتنے جنتی ہیں سب کی لسٹ بنا دی گئی ہے اور اس کا ٹوٹل کر کے اس رجسٹر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب نہ اس میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا۔ اور یہ جہنمیوں کا رجسٹر ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپ
دادا کے نام ہے، ان کے خاندان اور ان کے قبیلے کے نام ہیں، اور اس میں بھی ٹوٹل کر دیا گیا ہے اب قیامت تک جتنے جہنمی ہوں گے سب کی لسٹ اس میں موجود ہے۔ رسول پاک کے اس ارشاد نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے اسی نبی پرعظمت کی شان میں ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، مجھے یہ معلوم ہے کہ بالکل پڑھا لکھا یہ مجمع اور یہ اسٹیج جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں نور علی نور شخصیتیں تشریف فرما ہیں، اس لیے تھوڑی دیر میری گفتگو آپ اسی ماحول میں سماعت فرمائیں تاکہ آپ کے گوشے دل میں میری بات پہنچے، اور اگر آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ اس کانفرنس میں آنے کا آپ کا مقصد حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ یہ جانتے ہوں گے، آپ نے ہندوستان کی تاریخ اور ہسٹری بھی پڑھی ہوگی۔ اس ہندوستان میں اسلام آیا آج سے 1400 برس پہلے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ طیبہ سے اور مکۃ المکرمہ سے حق اور باطل کا جو ایک خط امتیاز کھینچ کر کے اور حق کی روشنی پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ صحابہ کرام نے دنیا کے مختلف خطے میں پہنچ کر کے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ ہندوستان کی تاریخ نے آپ اگر دہرائی ہوگی ہندوستان کی تاریخ کو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر اسلام سب سے پہلے آپ کے اسی مہاراشٹرا سے بہت ہی قریب ایک صوبہ ہے جس کا نام کیرلا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی رونق نے وہاں آ کر کے لوگوں کے دلوں کو پرنور کیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام آیا، کیرلا پہنچا، اور اس کے بعد میں زمانہ گزرا، محمد بن قاسم آئے، اسلام آیا، اور زمانہ گزرا، حضرت خواجہ غریب نواز آئے، اسلام پہنچا، حضرت مخدوم محیمی آئے، اسلام پہنچا، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، اسلام پہنچا، صابر پیا کلیری ہندوستان میں پہنچے، اسلام پہنچا، حضرت نظام الدین اولیاء نے اسلام پھیلایا۔ میں اس تاریخ کو اس وقت دہرانا نہیں چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج مختلف طبقات کے لوگ یہ کہتے ہیں حق ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے پیروکار ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اسلام ہندوستان کے اندر آیا اس وقت کس شکل میں تھا اور آج کون لوگ ہیں جو اسی راستے پر چل کر کے اور اسی شکل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ روشنی آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس وقت ہندوستان کے اندر اسلام آیا اس کی اگر آپ جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو آپ جائیے کیرلا کے اندر، آج بھی ان کا مزار مقدس صدیوں سے محفوظ ہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کے مزارات پر لوگ جا کر کے حاضری دیتے ہیں۔ اگر مزارات کی بے حرمتی کرنا اسلام نے سکھایا ہوتا تو اسلام ہمارے ہندوستان میں آتا، لیکن وہ مسلمان جو ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے اگر مزارات کو مٹانا اسلام نے سکھایا ہوتا تو ان کی کوئی نشانی آج آپ کو ہندوستان کے اندر نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے جس خطے میں آپ چلے جائیے جو اسلام لے کر کے آیا اور ہندوستان میں جس نے سچے اسلام کو ہم تک پہنچایا، آج الحمدللہ وہ ہمارے نگاہوں کا نور بنے ہوئے ہیں۔ چراغ الدین ہمارے ہیں، نصیر الدین ہمارے ہیں، علاء الدین ہمارے ہیں، محی الدین ہمارے ہیں، معین الدین ہمارے ہیں، یہ ساری شخصیتیں ہماری ہیں، اور امام احمد رضا نے سب کا راستہ بتاتے ہوئے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو اس طریقے پر چلے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا۔ اگر اسلام کے اندر تقلید شرک ہوتی، اگر اسلام کے اندر
مزارات پہ جانا ناجائز و حرام ہوتا تو آپ جا کر کے دیکھ لیجئے اسی کیرلا کے اندر جو اسلام لے کر کے آئے ان کا مزار آج بھی ساحل سمندر پر موجود ہے، اور لوگ جا جا کر کے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اے دنیا کے اندر فرقوں میں بٹنے والے، تم اہل سنت کے بارے میں صداقت کی دلیل اگر چاہتے ہو تو سن لو، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، جس طرف تم جاؤ گے ہر طرف حال یہ ہوگا اہل سنت کی صداقت کا کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ حضرات محترم، آپ سنجیدگی سے تھوڑی دیر میری گفتگو اور سن لیں، وقت بہت قیمتی ہے اور ابھی شہنشاہ کالپی شریف تشریف لانے والے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں یہ کہتا ہوں، لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں ہندوستان کا بے تاج بادشاہ ہے، مگر الحمدللہ ہمارا جو مرکز عقیدت ہے وہ باتاج ہندوستان کا بادشاہ ہے، وہ بھی ابھی تشریف لانے والے ہیں، بس تھوڑی دیر میری گفتگو کو اور سماعت فرما لیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقلید، یہ مزارات اور یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ چند بے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی جنہوں نے اسلام کی صداقت کا علم لے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور 1000 سال ہو گئے ان کا مزار مقدس بہرائچ شریف یو پی کے اندر آج بھی مطلع انوار بنا ہوا ہے۔ 1000 سال پہلے سے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا مزار محفوظ ہے، ان کا عرس کیا جاتا ہے، اور اس عرس مقدس میں تکبیر، نعرہ رسالت، دل کے رضا کانفرنس، شہزادہ حضور ضیاء ملت، سردار کالپی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں حضور۔ آپ حضرات گفتگو میری سنیے اور جلوے زیبا حضرت کا دیکھتے رہیے۔ آپ حضرات درود پاک پھر پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور جنہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام پہنچایا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ چلے جائیے یو پی کے اندر شہر بہرائچ میں حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا مزار مقدس آج بھی وہاں پر پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ محفوظ ہے، اور 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کا عرس وہاں پر منایا جا رہا ہے۔ اور میں نے بعض تاریخوں میں تو یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کے آستانے پاک پر حاضری دی ہے۔ اب اگر آپ سوچیں کہ مزاروں پہ جانا یہ شرک ہوتا اور مزارات کا عرس کرنا یہ صرف جاہلوں کا کام ہوتا، تو 1000 سال سے جو ہندوستان کے اندر مسلمان آباد ہیں، کیا وہ سب کے سب جاہل تھے؟ کیا وہ سب کے سب کافر تھے؟ کیا وہ سب کے سب مشرک تھے؟ اس لیے مسلمانوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کی سچی تاریخ ہندوستان کے اندر موجود ہے، جب اس کو انگریز کے اشارے پر ختم کرنے کی کوشش کی جانے لگی اور ہندوستان کے اندر علماء کے ذریعہ جب 1400 سالہ صداقت کو مٹانے کے لیے کچھ مولویوں نے قدم آگے بڑھایا، تو ایسے وقت میں پروردگار عالم نے بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، اور آپ نے اپنے قلم کو چلا کر کے 1000 کتابیں آپ نے قوم کے سامنے پیش کر دی، اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے 1000 کتاب کا ذخیرہ ہمیں عطا کر دیا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، پوری دنیا کے اندر چاہے وہ جس زبان کے جاننے اور ماننے والے ہوں، لیکن امام احمد رضا کی سچائی کا حال یہ ہے کہ ہر منبر و محراب سے آج یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت سے لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی اختر حسین علی بھی دل کے رضا کانفرنس۔ کلک کے معنی قلم کے ہوتے ہیں،
قل کے رضا کا مطلب ہوا امام احمد رضا کا قلم. آپ امام احمد رضا کے قلم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ چوچا شریف کے حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں نے دو شخصیتوں کو دیکھا کہ پروردگار عالم نے جن کے قلم کو غلطی سے محفوظ فرما دیا. ایک میری نظر میں حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں اور دوسرے میرے امام احمد رضا ہیں. اور آپ کے قلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے صرف زبانی نہیں کہا بلکہ آپ نے مجمع عام میں اس سچائی کا اظہار کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ امام احمد رضا کا قلم نہ کل غلط تھا، نہ آج غلط ہے، نہ صبح قیامت تک غلط ہوگا. اس لیے رفیقان محترم، آپ کو اس سچائی کو سمجھنا چاہیے کہ جب امام احمد رضا نے اپنا قلم چلایا تو پورے ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر کے اسلام کی سچائی کو مٹانے کی کوشش کی تھی، امام احمد رضا کے قلم نے ان کو بے نقاب کر دیا، ان کی حقیقت کو قوم کے سامنے پیش کر دیا. آپ کا قلم اتنا محتاط، آپ اتنے جید عالم ربانی کہ جب آپ نے اپنے قلم کو چلایا تو کسی نے جا کر کے اگر چوچا کی خانقاہ سے پوچھا کہ امام احمد رضا نے فلاں کے بارے میں یہ قلم چلایا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے، تو وہاں سے بھی آواز آئی کہ جو احمد رضا کا مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے. حیدرآباد کے علماء نے کہا اب ہمیں تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، امام احمد رضا کا قلم اتنا محتاط ہے کہ وہ بڑی احتیاط سے چلتا ہے، وہ جس پر چل گیا، جو اس نے مسلک اپنا لیا وہی ہمارا بھی مسلک ہوگا. ہندو سندھ تو چھوڑو، عرب و عجم کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ جو احمد رضا کہہ رہا ہے وہی ہمارا ارشاد ہے. حضرات محترم، اس لیے آپ اس سچائی کو مانیے کہ امام احمد رضا ایسی صداقت کا نام ہے کہ آج عرب و عجم میں ان کی سچائی کا ڈنکا بج رہا ہے. آپ جا کر کے بریلی شریف کی سرزمین پر دیکھو، اگر امام احمد رضا سچائی کا مینار نہ ہوتے تو ان کے دشمنوں نے ان کے خلاف جتنی سازشیں رچی تھی کب کا کب امام احمد رضا دفن ہو جاتے اور ان کا کوئی نام لیوا نظر نہیں آتا. مگر آج عالم یہ ہے کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. آج الحمدللہ ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ تشریف لانے والے ہیں. یہ کوئی صرف روایتی ایک پیر ہی نہیں ہے، یہ الحمدللہ علم کی چلتی پھرتی ایک اکیڈمی کا نام ہے. ابھی چند ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرے سامنے امریکہ کا ایک مسئلہ آیا. مسئلہ یہ آیا، ایک آدمی نے شادی کیا اور اس کے بعد ایک بچی کی ولادت ہوئی. اللہ کی شان، وہ کوما میں چلا گیا اور 6 سال سے وہ کوما میں ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے. بیوی اس کی ڈرائیونگ کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے، گود میں ایک بچی ہے. اب وہ پرورش کیسے کرے؟ کیا اسلام میں ایسی کوئی صورت ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اچھے بھلے آدمی سے کر دیا جائے؟ اس لیے کہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے، قرآن کا ارشاد ہے بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ اور اس کی گانٹھ اور اس کی گرفت شوہر کے ہاتھ میں ہے. شوہر جب تک طلاق نہیں دے گا بیوی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. یہ آج کا ماڈرن طریقہ ہے کہ ایک بیوی نہ جانے کتنے شوہر رکھتی نظر آتی ہے اور اس کو آج تہذیب کا نام دیا جاتا ہے. مگر تہذیب جس کو کہتے ہیں خدا کی قسم وہ اگر آپ کو کہیں نظر آئے گی تو صرف دامن اسلام میں نظر آئے گی. ہم یہ جانتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے، یہ جاہلیت نہیں، یہ روشنی کا دور ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کو تاریخ میں دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جاہلوں کا زمانہ جس میں جہالت بھری پڑی تھی. میں نے جب غور کیا کہ آخر اسلام کے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانے جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے، اس کو سیاہ دور کیوں کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں قرن اسود کیوں کہا جاتا ہے، تو میں نے اس نتیجے پہ اپنے آپ کو پہنچایا کہ اس زمانے میں چونکہ ماں کے ساتھ بیٹا بھی زنا کرتا تھا اور فخر محسوس کرتا تھا، بیٹیوں کو بھی اپنی بیوی بنا لیا جاتا تھا، باپ کی بیوی کو بھی اپنی رکھیل بنا لیا
دیا جاتا تھا، زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، بے حیائی عام تھی، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں جہالت کا پتہ دے رہی تھی، اس لیے اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتاؤ کہ اگر وہ زمانہ بیٹیوں سے زنا کی بنیاد پر زمانے جاہلیت کہلاتا تھا تو کیا آج آپ یہ خبریں پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں کہ یورپ و امریکہ کے اندر لوگوں کے گھروں میں بھائی اپنے بہن سے بدکاری کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے بے حیائی کرتا ہے، اور غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، بے حیا مسلمان بھی اس برائی میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اور آپ اس ہندوستان کی تاریخ پر مجھ سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ خود یہ جانتے ہوں گے کہ جو بے حیائیاں، جو برائیاں اسلام سے پہلے دنیا کے اندر موجود تھی، اگر اس بنیاد پر وہ زمانے جاہلیت ہے تو مجھے کہنے دیجئے ہاں یہ زمانہ جس میں بے حیائیاں عام کی جا رہی ہیں، یہ زمانہ بھی ہمارے لیے جاہلیت کے زمانے سے ہرگز کم نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ اس لیے مسلمانوں، اس جاہلیت کے زمانے میں جہالت کا دور کرنا، شرک و بدعت کا خاتمہ کرنا، یہ صرف اہل سنت و جماعت کا کام ہے، صرف علماء اہل سنت کا کام ہے۔ اور 1400 سال سے دنیا میں اسلام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ امام احمد حنبل کا کردار صرف علماء اہل حق نے ادا کیا ہے۔ اور جب یورپ و امریکہ کے اشارے پر ہندوستان میں مولوی بک رہے تھے، ایسے وقت میں گالیوں کو کھا کر کے مسکرانے کا ہنر اگر کسی نے ہمیں عطا کیا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا نے عطا کیا۔ بات دور چلی گئی، میں یہ مسئلہ عرض کر رہا تھا، آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ سے کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کام تو ہم کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے کیا ہو رہا ہے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں وہیں سے تو سب ہو رہا ہے، وہی کر رہا ہے۔ یہ تم اپنا ٹرانسفارمر لگا لو، لیکن اگر پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن نہ رہے تو تمہارے اپنے ٹرانسفارمر میں بجلی نہیں آ سکتی ہے۔ بریلی ہندوستان کے اندر اہل سنت کی عقیدت کا ٹرانسفارمر ہے، اہل سنت کی عقیدت کا پاور ہاؤس ہے، اور یہ سب ٹرانسفارمر ہیں، جس کا رشتہ وہاں سے مضبوط رہے گا اسے روشنی ملتی رہے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں بریلی میں کیا ہو رہا ہے، روزہ نماز کی تلقین کرنے والے 10,000 اکٹھا ہو جائیں اور ذرا اس مسئلے کو حل کر دیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل کے رضا کو انبرن، مسلک اعلی حضرت سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ بریلی کل بھی علم کی اکیڈمی تھی اور آج بھی علم کا کارخانہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے میں انہیں وہ کارخانہ دیا گیا اس کی اتھارٹی موجود ہے۔ الحمدللہ یہ غیاث ملت جلوہ فرما ہے، ان کی خانقاہ کی روشنی ہندوستان کے مختلف خطے ہی میں نہیں بلکہ عرب و عجم میں پہنچ رہی ہے، لیکن نظر انتخاب اگر پڑی ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت پر پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سے کیا ہوتا ہے، ذرا اس مسئلے کو حل کر کے بتائیں۔ ایڈوکیٹ ہوں چاہے ڈاکٹر، پروفیسر ہوں چاہے ماسٹر، یہ اپنی روزی روٹی کا مسئلہ تو ضرور حل کر سکتے ہیں، مگر جب سماج کا مسئلہ آئے گا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا، ان کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا تو آپ نہیں حل کرو گے، تاج الشریعہ جیسی شخصیت حل کرے گی۔ ابھی بتاؤں گا میں وہ مسئلہ، وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ کل میرے پاس کرناٹک کے ایک مولانا صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا حضرت ایک غیر مسلم گھر کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اور ایک مسلمان نے اس کو گود لیا، اور جس روز اس نے گود لیا اور ابھی اس نے اس کی تھوڑی دیر پرورش کی، ایک دن کا وقت گزرا اور وہ بچہ انتقال کر گیا۔ اب اس کو غیر مسلم کے ساتھ دے کر کے ان کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے کہ جس نے مسلمان ہو کر کے گود لیا اس مسلمان کے ساتھ اس کو رکھ کر کے مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں
بریلی کیا کرتا ہے ان سے جا کے پوچھو، ذرا ان مسائل کا وہ حل پیش کریں. ابھی دل میں تارے نظر آئیں گے، دل میں سمجھ جائیں گے علم کس کو کہتے ہیں، علم کس چیز کا نام ہے. آؤ اسے بریلی کی درسگاہ سے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. میرے پاس فون آیا 2 ہفتہ پہلے، اور وہ بھی کسی جاہل کا فون نہیں آیا، عالم کا فون آیا. صرف عالم ہی نہیں تھے، مفتی کا فون آیا. آج کل تو لوگ بے پڑھے لکھے بھی فتویٰ دینے لگتے ہیں. ایک صاحب کا فتویٰ میں نے سنا، مجھے ٹیلی فون سے ایک صاحب نے سنایا، کہا حضرت ایک فتویٰ ذرا سن لیجئے. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا سن تو لیجئے ذرا سا. میں نے کہا سنائیے. تو اس میں کسی نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص مر جائے، کوئی کسی کا قتل ہو جائے، اب وہ مر گیا تو اس کی تصویر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ لیکن جناب عالی نے بغیر سوچے سمجھے اور جواب دے دیا، چونکہ حدیث میں جاندار کی تصویر کو منع کیا گیا ہے اور وہ جاندار نہیں ہے، اس لیے اس کی تصویر لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا. نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے. گمراہی کی طرف لے جانے کی تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں. دلدل میں گمراہی کے تم کو ڈالنے کے لیے لوگ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں تمہارے لیے اگر ہندوستان کے اندر کوئی مینار نور ہے تو سمجھ لو وہ تاج الشریعہ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ان سے پوچھا وہ مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بتایا مسئلہ یہ ہے. امریکہ سے یہ سوال آیا. میں نے ان سے نہیں بتایا کہ یہ سوال ڈائریکٹ میرے پاس اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. میں نے ان سے ٹائم لے لیا تھا کہ میں بتاؤں گا. فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے لگا. جو لوگ آج کہتے ہیں اعلی حضرت کی مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے، 1 انچ ان کی گاڑی بغیر فتاوی رضویہ کے نہیں چل سکتی ہے. بغیر فتاوی رضویہ کے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اس زمانے میں مفتی بن ہی نہیں سکتا ہے. مفتی وہی صحیح میں ہوگا جو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کما حق کرتا نظر آئے گا. میں نے اس کو الٹنا شروع کیا، اور جب بھی میں الٹتا ہوں فتاوی رضویہ کو، یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ بریلی سے سیدھے امام احمد رضا میری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے یاد آ جاتا ہے وہ واقعہ جب اعلی حضرت کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے 40ویں میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت کا انتقال ہو گیا تو میں بہت رویا کرتا تھا. رات میں رویا کرتا تھا کہ یا اللہ اب مشکل مسائل کون حل کرے گا، ہمارے مشکلات کا حل کون پیش کرے گا. یہ سوچ سوچ کر کے میں رویا کرتا تھا. ایک دن میری قسمت کا ستارہ چمکا اور میں روتے روتے اعلی حضرت کی یاد میں سو گیا. خواب میں اعلی حضرت تشریف لے آئے اور صدر الشریعہ سے فرمایا، اے مولوی امجد علی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے پہلے تمہاری مدد کیا کرتے تھے اب بھی تمہاری مدد کیا کریں گے. پتہ یہ چلا کہ مومن کامل دنیا سے جانے کے بعد مرتا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو مر رہے ہوتے ہیں ان کو زندگی کی خیرات دیتا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے سامنے یہ واقعہ موجود ہے. میں نے فتاوی رضویہ کو الٹنا شروع کیا، 1 ورق الٹا، 2 ورق الٹا، یہ جلد الٹا، وہ جلد الٹا، اور اتفاق سے بالکل اسی طریقے کا ایک مسئلہ فتاوی رضویہ میں مجھ کو ملا اور مجھے کچھ روشنی نظر آئی کہ شاید اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ اعلی حضرت نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی جنون میں ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ختم ہو گیا، پاگل پن میں دن بھی گزر رہا ہے، رات بھی گزر رہی ہے، صبح بھی گزر رہی ہے، شام بھی گزر رہی ہے، پاگل پن اس کا بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کی بیوی کیا کرے؟ میں نے جب یہ مسئلہ پڑھا میری روح جھوم اٹھی. اے امام تو نے کوئی گوشہ تنہا تشنا نہیں چھوڑا ہے اور عقیدت والوں کے لیے تم نے رہنمائی کا ایک مینار نور قائم کر دیا ہے. میں نے جب اس مسئلے کو پڑھا میری روح جھوم اٹھی. میں سمجھ گیا کہ اس مسئلے سے ضرور یہ کوما کا مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا. صبح ہوئی، میں نے سوچا ابھی تو میں طفل مکتب ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس آستانے سے جڑا ہوں الحمدللہ اس نے باحیثیت بنا دیا ہے اور یہ کر دیا ہے مجھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. میں صبح کا انتظار کرتا رہا.
صبح ہوئی میں نے حضور محدث کبیر نائب قاضی القضات فی الہند ممتاز العلماء سلطان الاساتذہ حضرت علامہ محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں فون کیا. میں نے کہا حضور امریکہ کا یہ مسئلہ ہے اور بہت ہی مشکل ہے, وہاں پہ علماء پریشان ہیں کہ کیا اس عورت کے گزر بسر کے لیے کوئی سامان فراہم شریعت کرتی ہے. میں نے کہا جب حضور محدث کبیر سے تو آپ نے فرمایا ہاں اس طریقے کا مسئلہ ہونا چاہیے, یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا حضور فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے, کیا اس سے روشنی نہیں ملتی ہے؟ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں روشنی تو ملتی ہے مگر قیاس کرنا یہ مجتہد کا کام ہے, ہم لوگ اس منصب پر نہیں ہے, ہم کیسے خود فیصلہ کر لیں. میں نے کہا حضور قیاس کرنا یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے, مگر ایک حکم کو دیکھ کر کے دوسرے مسئلے کو اس سے لاحق کر دینا, الحاق کر دینا, یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے. تو حضرت تاج حضور محدث کبیر نے فرمایا یہ بھی اس کے اندر اس چیز کی اجازت اسے ہے جس کے اندر تمیز کی صلاحیت ہو, جو اصحاب تمیز میں ہو ان کو یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا حضور آپ حضرات ہی کی ذات اس زمانے میں ہمارے لیے مرجع خلائق ہے اور اصحاب تمیز کے درجے میں ہے. حضور محدث کبیر جیسا عالمی شخصیت کا حامل اور علم و فضل کی چلتی پھرتی اکیڈمی نے کہا ٹھیک ہے مگر تاج الشریعہ سے بھی سواد کروا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم والے جانتے ہیں کہ علم کا رتبہ کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اپنی تقریر میں کہ سانتا کروز کے لوگوں سے پوچھو کہ جہاز کتنی بڑی ہوتی ہے تو وہ کہیں گے حضرت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ نہ جانے کتنے 100 لوگ اس میں آ جائیں. لیکن کسی دیہاتی سے جس نے کبھی جہاز کو قریب سے نہ دیکھا ہو اس سے اگر پوچھا جائے جہاز کتنی بڑی ہوتی ہے تو وہ کہے گا صاحب 1 ہاتھ کی ہوتی ہے. ہم کہیں گے یہ کیسے؟ کہے گا ہم نے دیکھا ہے اوپر اٹھتے ہوئے 1 ہاتھ کی تو جہاز نظر آتی ہے. ہم نے سمجھ لیا. سانتا کروز میں رہنے والا کہتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ نہ جانے کتنے محلے اس میں آ جائیں, اور وہ دیہاتی بیچارہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے تو وہ بہت چھوٹی ہے. ہم سمجھ گئے کہ یہ پلین کا قصور نہیں ہے, یہ دیکھنے والے کا معاملہ ہے. جس نے قریب سے دیکھا اس نے سمجھ لیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور جس نے دور سے دیکھا وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا. ان علماء نے سمجھ لیا, شہزادہ کالپی نے سمجھ لیا کہ تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے, اس لیے انہوں نے ان کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا. مسئلے تو اتنے ہیں, ابھی بتاؤں آپ کو. یہ نبیر صدر الشریعہ جلوہ فرما ہے, تو اب میں نے سوچا کہ ان حضرات کی پیاری گفتگو سے آپ بھی مستفیض ہوں, میں بھی مستفیض ہونے کی کوشش کروں. لیکن پھر حضرت امین العلماء صاحب نے فرمایا کہ کم از کم مسئلہ تو لوگوں کو بتا دو. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ لوگ ابھی نہ جانیں اور جائیں. جو لوگ بریلی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں اور کہو کہ تم بتاؤ اس مسئلے کا حل ہمیں کیا تم دیتے ہو. ان میں تارے نظر آئیں گے. بریلی کیا ہے اس کو آپ کیا جانو؟ اہل علم سے جا کر کے پوچھو, بارہرا کے تاجدار سے پوچھو. انہوں نے فرمایا بریلی میں تو ہماری آنکھوں کا چراغ رہتا ہے, اور اس وقت بریلی میں ہمارا تاج الشریعہ رہتا ہے. سبحان اللہ. ہاں آپ حیرت کریں گے کہ اس پریشانی کے عالم میں طبیعت خراب ہونے کے باوجود میرے تاج الشریعہ کس طریقے سے مذہب حق اہل سنت کی ترجمانی کرتے پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں. عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو یا انگلش زبان ہو, جس زبان میں ضرورت پڑتی ہے ہندوستان کے سنیوں کی بے لاگ اگر کوئی ترجمانی کرتا ہے تو وہ صرف ہمارے تاج الشریعہ کی ذات ہے. میں نے حضور محدث کبیر سے عرض کیا ٹھیک ہے حضور, دوپہر کا انتظار کر رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ حضور 10:30 اور 11 بجے اپنے مہمان خانے میں تشریف لاتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں ان خوش نصیب غلاموں میں ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے نہ جانے کتنی مرتبہ از راہ بندہ نوازی اس فقیر کو خود ہی یاد فرما لیا. یہ بڑوں کی باتیں ہیں, جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بڑھا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں ابھی انتظار میں تھا, اتفاق سے یوسف سلم ہوں جو حضرت سے ملاقات لوگوں کی کراتے ہیں, ان کا
ان کا فون آیا، گھنٹی بجی، میں سمجھ گیا کہ حضور تاج الشریعہ نے یاد فرمایا ہے۔ فوراً میں نے ادھر سے فون لگایا، جو گفتگو ہونی تھی وہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کہا حضور یہ مسئلہ امریکہ سے آیا ہے، تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ تو بالکل نیا مسئلہ، نئی صورتحال، اللہ تعالی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہوئی اور اس کے بعد میں نے کہا حضور فتاوی رضویہ میں فلاں مقام پر یہ ہے، اور صبح میں نے محدث کبیر سے یہ مسئلہ یوں عرض کیا تو حضور محدث کبیر نے فرمایا تاج الشریعہ اگر فرما دیں گے تو مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ چنانچہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے بہت دیر تک جو گفتگو ہوئی اور اس کے مختلف گوشے سامنے آئے تو آپ نے اس کی روشنی میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، امریکہ کے اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اگر وہاں سے فون آئے تو ان کو بتا دیجئے کہ وہاں کا جو سب سے بڑا عالم دین سنی جماعت کا ہے، اور اگر وہ نہیں تو وہاں کا اگر کوئی قاضی سنی قاضی ہے تو اس کے سامنے لڑکی وہ اپنا مسئلہ لے جائے، اور وہ قاضی شریعت اس مسئلے کو دیکھ کر کے اور مقدمات کی پوری تفتیش کرنے کے بعد اگر وہ نکاح ختم کر دے گا تو اس لڑکی کے لیے کہیں گزر بسر کا کوئی سہارا ضرور ہوتا نظر آئے گا۔ مسئلہ حل کرا کے ذرا دکھائیے تو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ امام احمد رضا کی کتابوں کو عام کیجئے، ان کے پیغام کو عام کیجئے۔ ہمارے اہل ثروت حضرات نہ جانے کتنے لاکھ روپے دیکھ بنا کر کے کھانے پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے امام احمد رضا کے نظریات کو پھیلائیے، ان کی کتابوں کو مفت تقسیم کیجئے، تو پتہ نہیں کیوں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ان کی گھٹی کے نیچے یہ بات نہیں جاتی ہے۔ یہ حضرت مولانا رحمت اللہ صدیقی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پیغام رضا نکال کر کے دشمنان رضا کی جیسی خیریت لی ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو خود وہ روپیوں سے تولتا نظر آتا، لیکن آپ کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک لوگ لینے کے لیے نہیں تیار ہیں، اور نعرہ لگائیں گے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں۔ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیم کو عام کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ امام احمد رضا نے اپنے آخری وقت تک کرسی پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے سہارے سے خانے خدا میں حاضری دے کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مرتے وقت تک مومن سے نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے۔ معزز سامعین کرام، پاکستان کی سرزمین سے جنم لینے والی تحریک منہاج القرآن دراصل بدعقیدگی کی تحریک ہے، جس کا بانی ڈاکٹر طاہر القادری حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار غوث اعظم اور امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و کمالات کے کچھ عنوانات پر ایسی تقریریں کرتا ہے جنہیں سن کر بھولے بھالے لوگ اسے سنی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ صرف فضائل بیان کرنا کافی نہیں، بلکہ خدا اور رسول کے دشمنوں اور گستاخوں کا بائیکاٹ کرنا اور انہیں خارج اسلام جاننا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی زبان ان گستاخوں اور بد مذہبوں کا رد کرنے یا ان پر کسی قسم کا شرعی حکم لگانے سے خاموش ہے۔ دراصل طاہر القادری انانیت سے بھرا ہوا انتہائی مغرور انسان ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا نہ کسی کے پاس علم ہے نہ عقل۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ ہر کوئی میری بات مانے مگر میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت اور شیعیت جیسے ناموں سے وحشت ہونے لگتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت بریلویت سمیت کوئی مسلک اسلامی نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو طاہر القادری بتائے کہ وہ سیدنا اعلی حضرت کے فتاوی
حسام الحرمین کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں؟ اگر تصدیق کرتا ہے تو اس کا یہ قول اور عقیدہ خود ہی رد ہے، اور اگر حسام الحرمین کے فتاوی کو قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے دلائل پیش کرے، کیونکہ دلائل کے بغیر یہ بات قابل قبول نہیں۔ طاہر القادری اپنے آپ کو بہت بڑا محقق، دانشور اور سچا پکا مسلمان سمجھتا ہے، اور چند ایک صحیح باتوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرتے ہوئے بہت سے گمراہ عقائد آہستہ آہستہ عوام کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس گمراہ شخص نے قرآن و حدیث اور اجماع امت کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ عورت کی دیت مرد کے برابر ہے۔ اس کے اس فتوے کا علماء اہل سنت نے مدلل رد فرمایا ہے اور اس سے سوالات پوچھے ہیں جس کا جواب یہ آج تک نہیں دے سکا ہے۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ پروفیسر طاہر القادری خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، مگر آج بھی اس کی اصلیت سے لاکھوں لوگ بے خبر ہیں اور یہ ان کے اندر بدعقیدگی کا زہر گھول رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک، جو در حقیقت غیر مقلد گمراہ ہے، بڑی چالاکی سے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے اور عشق مصطفیٰ اور اولیاء و انبیاء کی محبت ان کے دلوں سے ختم کر کے انہیں بدعقیدہ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ایسے گمراہ لوگوں کا نہایت سسٹمیٹک رد کرنے اور دلائل کے ساتھ ان کی حقیقت بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے ایک ویب سائٹ tahirulpadri.com تیار ہو چکی ہے اور کچھ دوسری ویب سائٹ بھی تیار ہو رہی ہیں، مگر اس مقصد کو صحیح طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تجربہ کار اور باصلاحیت علماء و مفتیان کرام کو مقرر کرنے کی ضرورت ہے، جو ان بد عقیدہ لوگوں کی کتابوں کا بغور مطالعہ کریں اور ان کی تقریروں کو سن کر ان میں موجود غلط باتوں کو نوٹ کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا زبردست رد تیار کریں، جسے کتابوں اور پمفلٹ کی صورت میں شائع کر کے یا تقریری انداز میں ریکارڈ کر کے سی ڈیز اور انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ اس منصوبے کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے تو اپنے موبائل میں لکھیں یس اور 8080 430 440 پر SMS کر دیں۔ اس طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اگر آپ یس لکھنے کے بعد ایک اسپیس دے کر اپنا مکمل نام و پتہ لکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، ورنہ کم از کم یس لکھ کر ضرور SMS کریں۔